الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وسيد القوم فاسقهم وزعيم القوم أرذلهم وظهرت القينات والمعازف فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وآيات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستو عزیزو، آخری پارے کی ایک سورت کریمہ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا مختصر خلاصہ وقت کے مناسبت سے آپ کو بتلاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی صورت کے اندر قیامت کا تھوڑا سا منظر پیش فرمایا ہے کہ بڑا زلزلہ آئے گا، دنیا تباہ ہو جائے گی، پھر زلزلہ آئے گا، لوگ اٹھیں گے، زمین کے خزانے نکلیں گے، لوگ حیران ہوں گے یہ کیا ہے۔ ان کو بتایا جائے گا کہ جو کچھ تم نے کیا تھا سارا کچھ ابھی پیش ہونا ہے، اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اس کا بھی صلہ بدلہ ملے گا، برے اعمال کیے ہوں گے تو اس کا بھی صلہ بدلہ ملے گا۔ اور جو حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ قیامت کب آئے گی، یہ بڑا بھونچال، بڑا زلزلہ، بڑا دھماکہ کب ہونا ہے۔ اس سے پہلے جب یہ شرارتیں لوگوں کے اندر آ گئیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو برباد کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، اس کو درہم برہم فرما دیں گے۔ جب سے دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت ہی سے اسی دنیا کو بنایا، اور جب تک دنیا کے اندر اللہ کا نام موجود رہے گا تب تک دنیا موجود رہے گی،
اور جب دنیا کے اندر اتنا ظلم ہو گیا، اتنا شرک اور کفر ہو گیا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا نام بالکل چھوڑ کر کے اور غیر اللہ کے پیچھے چلے گئے، تو پھر یہ دنیا باقی نہیں رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک دنیا کے اندر اللہ کا نام چل رہا ہے، اللہ کا نام لینے والے لوگ ہیں، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ لیکن جب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے اپنے بتوں کے پیچھے چلے گئے، اپنے دنیاوی مصنوعی خداؤں کے پیچھے چلے گئے، اپنے رزق روزی کے اندر لگ گئے، اپنے دنیاوی کام کاج کے اندر ایسے مشغول ہوئے کہ اللہ کی، رسول اللہ کی، دین کی، اسلام کی کوئی پرواہ نہیں۔ جیسے جانور ہوتا ہے بس اپنے مفاد کے لیے جہاں کوئی چیز نظر آئی تو وہاں چل پڑا، کسی کو سجدہ کرنا ہے، کسی کی عبادت کرنی ہے، یہ جانوروں کو پتہ نہیں۔ اگر انسان بھی ایسا بن گیا تو پھر اس دنیا کے باقی رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر یہ دنیا تباہ ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جو میں نے تلاوت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین، جب لوگ مال غنیمت کو اپنی ملکیت سمجھنے لگے اور امانت کو اپنا خزانہ سمجھنے لگے، غنیمت کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں، شریعت کے قانون کو چھوڑ دیں، توڑ دیں، تو یہ دنیا باقی رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ایسا جرم ہے کہ اس کے بعد دنیا باقی نہیں رہے گی، دنیا تباہ ہو جائے گی۔ مال غنیمت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جو اسلام اور کفر کی آپس میں جنگ لگے اور اسی جنگ کے بعد جو مسلمانوں کو مال ملا، یہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اسی مال غنیمت کے اندر پھر ان مجاہدین کا حصہ ہوتا ہے جو مجاہدین وہاں جہاد کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اسی مال غنیمت کے اندر عوام کا، غریبوں کا، مسلمانوں کا حق ہوتا ہے کہ ان کو برابری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ تقسیم کیا جائے۔ جب لوگ اسی مال غنیمت کو، یعنی جو اسلامی حکومت کو مل گیا، جو سرکار کے پاس پیسہ آ گیا، اسی کو اگر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، اسلام کے مرضی کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ غداری ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص فوت ہو گیا، لوگ بڑی تعریفیں کرنے لگے، بڑا اچھا ہوا، جلدی فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا، جنت میں مزے لے رہا ہوگا۔ آج کل کوئی بندہ مرتا ہے تو لوگ روتے ہیں، ارے یار پتہ نہیں اس کی قسمت خراب تھی، مر گیا۔ صحابہ کرام کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری جلدی ملاقات ہو جائے، سب سے بڑی یہی ہماری خوش نصیبی ہے۔ تو لوگ بھی اسی کے موت پر رشک کر رہے تھے کہ ابھی یہ جنت میں مزے چکھ رہا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اسی نے ایک مرتبہ مال غنیمت کے پیسوں سامان میں سے ایک بالشت کے برابر ایک رسی بغیر اجازت کے لی تھی، اس کی وجہ سے یہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ یعنی جو اجتماعی پیسہ ہوتا ہے اسی میں سے ایک بالشت کے برابر رسی وہ اسی نے اٹھا لی ہے خیانت کر کے، اس وجہ سے جہنم میں جل رہا ہے۔ آج کل اگر کسی جماعت کے پاس کوئی عوام کا پیسہ آ گیا، حکومت کے پاس عوام کا پیسہ آ گیا، کسی مدرسے والے کے پاس عوام کا، مدرسے والوں کا، طلباء کا پیسہ آ گیا، مسجد کے اندر مسجد کا چندہ جمع ہو گیا، یہ پیسہ اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے، ناجائز استعمال کرتا ہے، تو یہ خطرناک ایسا زہریلا گناہ ہے، اس کے بعد یہ دنیا باقی رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ والامانۃ مغنما، اور امانت کو لوگ اپنی جائیداد جاگیر سمجھنے لگیں گے، امانت کے اندر خیانت کرنے لگیں گے۔
صحابہ کرام کا زمانہ تھا، سرکاری سے خوشبو کے پاس گئے ہیں تو وہاں سے خوشبو کے اندر بھی اس چیز کا احتیاط کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ خوشبو کچھ مجھے لگ جائے، قیامت میں اس کی مجھ سے پکڑ ہو کہ یہ سرکاری خوشبو تو نے کیوں لگائی تھی، خود ذاتی طور پر کیوں استعمال کیا تھا۔ اور آج کے زمانے میں سرکاری خزانے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اجتماعی فنڈ کے ساتھ، امانت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہر بندہ خیانت کے اندر لگا ہوا ہے، چوری کے اندر، دھوکے کے اندر لگا ہوا ہے۔ یہ علامات صغرا ہے، قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ امانت کے اندر خیانت کرنے لگیں۔ کسی بھی طرح کی امانت ہو، اگر کسی کے پاس آپ نوکری کر رہے ہو، ملازمت کر رہے ہو، تو اس کو جو آپ نے وقت دیا ہے یہ امانت ہے۔ وہ سیٹھ آپ کو کچھ بولے نہ بولے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ خیانت کی سزا اس کی ملے گی۔ آپ کو اگر کسی نے پیسہ دیا کہ یہ امانتاً اس جگہ پر پہنچا دینا، اس کام میں لگا دینا، اگر آپ نہیں کرتے تو خیانت ہے، علاماتی قیامت ہے۔ امانت کسی بھی طرح کی امانت ہے، اس کے اندر خیانت کرنا، اولاد ہے امانت ہے، اس کو دین میں نہ جوڑنا، مسجد میں نہ جوڑنا، قرآن اور حدیث نہ سکھانا، یہ خیانت ہے۔ وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھنا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ بڑے لوگ دیکھو، جو غریب لوگ ہیں نا، 1,00,000 2,00,000 5 10 لاکھ والے، وہ تو اللہ کے فضل سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جو کروڑوں والے لوگ ہیں وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ 2.5 لاکھ روپیہ کروڑ روپے پر دے دوں پھر میں تو غریب ہو جاؤں گا۔ جس اللہ نے تجھے کروڑ روپیہ دیا ہے، اسی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اگر اسی کے نام پر اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے کے غریبوں کو اگر 2.5 لاکھ 2.5% روپیہ دے دے گا، کون سا تیرا نقصان ہے؟ اور نہیں دو گے تو یہ مال جائے گا۔ صرف 2.5% دے کر کے اللہ کو بھی راضی کر لو، غریبوں کی بھی مدد کر لو، اپنے مال کو پاک کر لو، تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہے۔ نہیں تو پھر جس اللہ کو دینا آتا ہے اس کو لینا بھی آتا ہے۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگے، بوجھ سمجھنے لگے، یار اتنا پیسہ کیسے دوں؟ اور ساری چیزوں میں کتنا کتنا % چلا جائے، خیر چلا جائے۔ موبائل کا کارڈ ایزی لوڈ کرانے کے لیے اگر 11% چلا جائے، بھلے چلا جائے، اس میں راضی ہیں۔ اگر مرغی شرغی جا کر کے لی، مچھلی لی ہے 1 کلو، اس میں سے پاؤ 1.5 پاؤ یعنی تقریباً 30-40% اگر اس کا کچرے میں چلا جائے وہ راضی ہے۔ اور اگر اللہ کے نام پر سال میں 1 مرتبہ صرف 2.5% جاتا ہے تو اس کے اوپر جلن ہوتی ہے، تاوان سمجھتے ہیں۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قرآن حدیث کو سننے والے، یہ نہ کہ پتہ نہیں ہے۔ اگر پتہ نہیں ہے تو یہ بھی گناہ ہے، کیوں پتہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو، اسلام کو اتنا عام کر دیا، ہر مسجد میں مفت میں مل رہا ہے، قرآنی مسائل مفت میں مل رہے ہیں۔ جو علم آپ کو اللہ تک پہنچائے گا، جنت تک پہنچائے گا، وہ آپ کو علم مفت میں مل رہا ہے۔ اور جو آپ کو انگریز تک پہنچائے گا، جو قبر سے پہلے آپ سے کٹ جائے گا، آپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا، اس کے لیے تو آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اسکولوں میں، کالجوں میں بڑا بڑا خزانہ خرچ کرتے ہیں کہ مجھے علم مل جائے گا، یہ ڈاکٹر بن جائے گا اور انجینئر بن جائے گا۔ تعلق کہاں تک ہوگا؟ قبر تک، موت تک۔ مرنے کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا تو ڈاکٹر بناتا ہی نہیں بناتا۔ مرنے کے بعد یہ پوچھا جائے گا قرآن پڑھاتا نہیں پڑھاتا، اسلام کو سکھاتا نہیں سکھاتا، یہ پوچھا جائے گا۔ جو مفت میں آپ کو مسجد میں علم مل رہا ہے وہ آپ کے دنیا میں بھی عزت کا سبب، جتنی عمر بڑھتی جائے گی، بوڑھے ہوتے جاؤ گے، اتنا آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور مرنے سے پہلے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔
ابھی مرنے کے قریب آیا ہے تو لوگ سارے حیران ہوتے ہیں، ابھی مر رہا ہے کیا کرے، اس ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، وہاں لے جائیں۔ اگر خزانہ ہے تو اسپتال میں جاتے ہیں، اگر غریب ہے تو پھر بولتے ہیں یار یہاں تڑپتا رہے، مرتا رہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے دینی علم حاصل کیا ہے نا تو بیٹا آپ کو اتنی تسلی نہیں دے سکتا، بھائی، ماں باپ، پیسہ آپ کو اتنی تسلی نہیں دے سکتا۔ جنت کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ کر کے آپ کو بولیں گے پریشان نہ ہو، جنت تیرے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ اس سے بڑا کوئی احساس ہو سکتا ہے؟ اور یہ علم مفت میں مل رہا ہے، یہ علم مفت میں مل رہا ہے۔ اور جب قبر کے اندر چلا گیا وہاں بھی اسی علم کا فائدہ، قرآن کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے۔ من ربک ما دینک ما تقول عن هذا الرجل، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتا ہے، کیا سمجھتا ہے، اس کے ساتھ کیا تعلق اور نسبت ہے۔ وتعلم لغیر الدین، دین کو چھوڑ کر کے بے دینی سیکھنا اور دوسرے علوم کو حاصل کرنا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ وہ علم حاصل کرو، کوئی منع نہیں، لیکن دین کو چھوڑ کر کے وہ علم حاصل کرنا، یہ اس سے بڑی کوئی تباہی نہیں ہوگی۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈاکٹر بھی تھے، حکیم تھے، گورنر بھی تھے، پولیس والے اور فوجی اور اس طرح سے چوکیدار بھی تھے، جج بھی تھے، وکیل بھی تھے، امام بھی تھے، محدث بھی تھے، گورنر بھی تھے، حکمران بھی تھے، لیکن سب کا استاد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ کوئی اور اسکول نہیں تھا، کوئی اور کالج نہیں تھا۔ دنیا کے ہر کام کو سیکھنے کے لیے اسلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ طب کے ماحول کے اندر دیکھو پیغمبر کریم نے عجیب قسم کی رہنمائی فرمائی ہے، ڈاکٹری کے اندر۔ اور کمانڈر کے اندر دیکھو خود پیغمبر کریم چیف آف آرمی اسٹاف بنے ہوئے، وہی مسجد کے امام بھی ہیں اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہیں، قاضی القضات اور چیف جسٹس بھی ہیں، اور پورے مختلف ممالک کے اندر جو گورنر بھیجے ہیں ان کے سربراہ بھی ہیں۔ تو یہ قرآن، اسی کے اندر دنیا کی ہر چیز کا علم موجود ہے، لیکن ہم نے اسی قرآن کو پیچھے دھکیل دیا اور علم حاصل کر رہے ہیں کس چیز کا؟ ABC کا۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نوکری ملے گی۔ نوکری نہیں ملے تو کیا فائدہ ہوگا؟ روڈ پر کھڑے ہو کر کے اور ڈگری سینے پہ باندھ کر کے اور خودکشی کرے گا۔ اور تھوڑا سا آدمی اندازہ تو کرے کسی ڈگری کو کمانے کے لیے خرچہ کتنا کرتا ہے۔ پیدائش سے لے کر کے آدمی لگا رہتا ہے، یہاں خرچہ، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، BA، MA اور PhD، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے۔ اگر یہی خرچہ جتنا لاکھوں روپے خرچہ کرا، یہی اسی کو اگر 10-20 ہزار روپے کی کوئی دکان کھول کر کے دے دینا تو خود بھی سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا، گھر بھی اچھی طرح سے چلے گا۔ لیکن اس نیت سے یہ تعلیم حاصل کرنا کہ اس کے بغیر روزی نہیں ملے گی، یہ تو شرک ہے۔ روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی پاکستان کے اندر سارے لوگ ملازم تو نہیں، گورنمنٹ ملازم، لیکن روزی تو کھا رہے ہیں۔ وَتُعَلَّمُ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کے علاوہ دوسری چیزیں سیکھتے رہنا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ ہاں دین بھی چلے، وہ بھی چلے، پھر منع نہیں ہے۔ وَأَطَاعَ رَجُلُ أُمَّهُ وَأَطَاعَ رَجُلُ زَوْجَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ آدمی اپنی بیوی کے غلام بنیں گے، ماں کے نافرمان بنیں گے، یہ بھی قیامت کی نشانی، کبیرہ گناہ ہے۔ حالانکہ شریعت نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر ماں باپ بولتے ہیں بیوی کو طلاق دے دو، طلاق دو، بھلے کوئی قصور نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا۔ بہتر تو یہ ہے کہ اس طرح سے ماحول کو بناؤ، اس طرح کی نوبت نہ آئے۔ لیکن اگر ٹکراؤ ہو گیا، بیوی کہتی ہے کہ میں رہوں یا تیری ماں رہے، ماں کہتی ہے کہ میں رہوں یا تیری بیوی رہے،
تو اس کے اندر ٹکراؤ ہو گیا تو ماں کو آگے کرنا. بیوی دوسری مل سکتی ہے, ماں دوسری نہیں مل سکتی. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, بیوی کے قدموں میں نہیں ہے. بیویاں ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں, مائیں ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا, اللہ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسائی, کساب, گوشت بیچنے والا. یہ حیران, یہ اللہ کہاں ہے, مجھے ملا تو صحیح اس کے ساتھ. فرمایا جاؤ فلاں جگہ پر. وہاں تشریف لے گئے, دیکھا کہ ایک بندہ گوشت بیچ رہا ہے. یہ اس کے حرکات سکنات کو دیکھتا رہا. اسی نے جیسے ہی گوشت بیچنا شروع کیا, تھوڑا سا گوشت الگ سے رکھ دیا, اور جب فارغ ہوا تو وہ گھر جانے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں, میں مسافر و مہمان کے طور پر آپ کے پاس رہوں گا. جی سر, آنکھوں پر چلو. وہاں جیسے ہی گئے تو سب سے پہلے اس نے کھانا شانا پکایا, کمرے میں اندر چلا گیا. ایک بالکل بوڑھی عورت لیٹی ہوئی ہے, نہ اٹھ سکتی ہے, نہ کوئی بول سکتی ہے, نہ کوئی حال احوال, بالکل کمزور. اسی کے پاس کھانا بنا کر کے, پھر اسی کو شوربہ بنا کر کے, سرید بنا کر, نرم کر کے اپنے ہاتھوں سے منہ میں ڈال رہا ہے. اس طرح سے اس کو کھانا کھلایا. پھر اسی کو منہ صاف کیا, ہاتھ صاف کیا. پھر اسی ماں نے کوئی اشارہ کیا تو اس نے کان, کسائی نے کان اپنے ماں کے منہ کے قریب کیا. تو پھر مسکرا کر کے اور باہر آیا. سارا منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا. پھر حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ کیا بات ہے, یہ کون ہے, کیا ہوا؟ بولا میری امی ہے, میں جب بھی کام کاج پہ جاتا ہوں تو سب سے پہلے امی ہی کے لیے انتظام وغیرہ کرتا ہوں. بولا یہ آخر میں جو اس نے کچھ تجھے کان میں بولا اور تو مسکرائے, اس کا کیا مطلب؟ بولا میں جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ کہتی ہے کہ اللہ تجھے موسیٰ کے ساتھ رکھے گا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی, موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ جنت میں رکھے گا. تو اس پر میں مسکراتا ہوں کہ کہاں اللہ کے نبی اور کہاں میں. تو ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھ جنت میں رکھا. سبحان اللہ. اسی ماں کو آج کل کیسے ٹھکرایا جاتا ہے, نعوذ باللہ. ماں بیچاری بوڑھی ہے, خرچے کے لیے پریشان, بیٹے کے اندر اتنی غیرت نہیں ہے کہ ماں کی ضرورت پوری کرے. بچوں کی, بیوی کی, بیٹے کی خواہشات پوری کرتا ہے. ابو مجھے نیا سوٹ چاہیے, حاضر بابا. ابو مجھے یہ کرنا ہے, حاضر بابا. امی بولتی ہے بیٹا مجھے دوائی چاہیے, چھوڑو امی تجھ سے تو پھنس گیا ہوں, روز روز دوائی کس چیز کی. اکا امہ, ماں کا نافرمان. اطاع امرتہ زوجہ, اپنی بیوی کا فرمان بردار, غلام بنا ہوا ہے, زن مرید. بیوی کی وجہ سے قرآن کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو, حدیث مبارکہ کو چھوڑنا پڑے پرواہ ہی نہیں ہے, اور لعنت برستی ہے گانے ساز گانے کی وجہ سے. لیکن بیوی کی خواہش ہے, کیا کروں. اطاع الرجل امرأته واقصى امه واقصى ادنى صديقه واقصى اباه. دوستوں کے ساتھ بڑا پیارے ماحول میں, او بھائی کیا حال ہے, کتنے دنوں سے ملاقات نہیں, آتے کیوں نہیں ہو. اور باپ کا ایسا نافرمان کہ باپ اگر سامنے آتا ہے تو بھی بے رخی کرتا ہے. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, ہو رہا ہے, نظر آتا ہے. آج کل تو یہ میڈیا کا زمانہ ہے نا, ایک بندے کے ہزاروں فرینڈز ہیں, دوست ہیں, روزانہ ان سے رابطہ ہو رہا ہے. کیا حال ہے بھائی, رابطہ نہیں کر رہا. اور ابو کے ساتھ رابطہ نہیں کرتا, کیوں؟ امی کے ساتھ کچہری نہیں کرتا, کیوں؟ وہاں تو روزانہ معافی مانگتا ہے, یار میں اگر آپ کے میری وجہ سے کوئی آپ کا دل دکھائے تو مجھے معاف کرنا. ابو کو نہیں بولتا, کیوں؟ ادنا صدیقہ اقصی ابا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ قیامت کی نشانی ہے کہ دوستوں کے تو قریب ہیں, بڑے ہنسی مذاق میں, ان کے لیے روزانہ ٹائم نکالے گا, یار میرے دوست آئیسی پر انتظار کر رہے ہیں, میں جاتا ہوں ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. ابو کے لیے کیوں ٹائم نہیں نکالتا؟ اللہ اکبر. وظہرت الاصوات فی المساجد,
مسجدوں میں شور شرابہ، مسجد میں چیخنا چلانا، جیسے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا مسجد میں بیٹھا ہوا اس کو فرق کا پتہ نہیں لگتا کہ میں اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فهو یراک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہاں تو کیا بے ادبی کر رہا ہے؟ کسی دنیاوی جج کے سامنے تو اپنی مرضی سے چال چلن تیری نہیں ہوتی، اس کے سامنے تو چیخ چلا کر کے باتیں نہیں کرتا، اس کے سامنے تو بے ادبی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، اور رب العالمین کے سامنے بے ادبی، مسجد میں شور۔ آج کل موبائلیں مسجد میں بج رہی ہیں، گانے بج رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ بھی مولوی صاحب کو، امام کو کہنا پڑتا بھائی موبائل بند کر دو، کیوں؟ خود مسلمان نہیں ہے، خود پتہ نہیں کہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوا ہے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد میں چلا چلا کر کے بات کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ ذکر کرنا چلا کر کے منع ہے، چلا کر کے تلاوت کرنا کہ دوسروں کو تکلیف ہو یہ منع ہے۔ مسجد اللہ کا گھر، اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت کی جگہ، یہ مسجد گواہی دے گی کہ یہ بندہ میرے پاس آ کر کے میرے اندر آ کر کے کیا کرتا تھا، اور ہم اسی مسجد کو اپنے خلاف دشمن بنا رہے ہیں۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں شور شرابہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب عام ہو جائے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ شراب عام ہو جائے، نشہ عام ہو جائے، گلی کوچے میں دیکھو ہر طرف نشہ ہی کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے، خود تو ان کے اندر شرم حیا نہیں ہے۔ مسلمان ہو کر کے جس پاکیزہ زبان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کے لیے دیا تھا اسی میں یہ پاخانہ ڈال رہے ہیں۔ پلید چیز، شراب اور پیشاب ایک ہی چیز ہے، کیا فرق ہے اس کے اندر؟ اور وہ اسی پاکیزہ منہ میں ڈال رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس کی خوراک ماں کا وہ مہن خون ہوتا ہے، لیکن یہ چونکہ پاک چیز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پاکیزہ منہ سے وہ جانے نہیں دیتے، اس کے لیے راستہ ہی ناف سے الگ سے نالی بنائی ہوتی ہے، وہاں سے اس کی خوراک ہو رہی ہوتی ہے، تاکہ جس زبان سے جس منہ سے اللہ کا نام لے گا اسی منہ کے اندر گندی چیز نہ آئے۔ آج اسی پاکیزہ منہ کو ہم نے گٹکے کے ساتھ کیسا خراب کر دیا، آگ کے ساتھ، دھوئیں کے ساتھ کیسے بدبودار کر دیا۔ شربت الخمور، نشے کا عام ہونا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ یہ ایسی گندی چیز ہے، ایسی گندی چیز ہے کہ جب یہ حرکت عام ہو جائے نا پھر دنیا کے باقی رہنے کا کوئی جواز نہیں، بھلے تباہ ہو جائیں سارے لوگ۔ سید القوم فاسقہم وزعیم القوم ارذلہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قوم کا سربراہ، ملکوں کا سربراہ فاسق اور بدکار ہو، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور کسی علاقے کا سربراہ کمینہ ہو، ارذل، اللہ کے نبی نے فرمایا ارذلہم، یعنی کمینہ قسم کا آدمی ہو، تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، لوگوں کی عزت کی جائے ان کے شر سے بچنے کے لیے، جیسے یہ پولیس والے آتے ہیں بھتہ لینے کے لیے، ابھی ان کی کوئی عزت محبت سے کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ اگر اسی کو میں نے سیب نہیں دیا تو یہ بدماشی کرے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ گندے لوگوں کا سربراہ بن جانا، ملکی لیول پر یا علاقائی لیول پر، اپنے علاقے کا کوئی سربراہ شرابی کبابی بن گیا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ پورے ملک کا سربراہ کوئی گندا آدمی بن گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَسَيِّدُ الْقَوْمِ فَاسِقُهُمْ، کسی قوم کا سربراہ، کسی ملک کا سربراہ اگر گندا فاسق آدمی ہے تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور فاسق کس کو کہتے ہیں؟ بے نمازی فاسق ہے، نماز نہ پڑھنے والا فاسق ہے، زنا کرنے والا فاسق ہے،
شراب پینے والا فاسق ہے، جھوٹ بولنے والا فاسق ہے، کوئی بھی کبیرہ گناہ کرنے والا فاسق ہے، داڑھی مونڈنے والا فاسق ہے، اسلام کے کسی بھی شعار کی توہین کرنے والا فاسق ہے۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھو، اللہ کے واسطے آپ سوچو، آج جو ہمارے حکمران یہ فاسق نہیں ہے؟ ساری 100% فاسق والی برائیاں ان ظالموں کے اندر موجود ہیں، تو یہ پھر قیامت کی نشانی ہے۔ اور جو ان کے ساتھ ہیں نا، یہ بھی سارے کے سارے برابر اسی کے جرم کے اندر شریک ہیں، برابر کے شریک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے، اور مسلمانوں کو شرم نہیں آتی کہ ایسے بدکار لوگوں کی تعریفیں کرتے پھرتے ہیں۔ نہیں، یہ تو بڑا اچھا ہے، جب مرے گا نا تو پھر پتہ لگے گا کتنا اچھا ہے۔ ایک بزرگ نے ایک عجیب مثال دی، فرمایا کہ آج کل آپ مولویوں کی باتیں نہیں مانتے، لیکن آپ کو ماننی پڑیں گی، وقت آئے گا آپ کو مولوی کی بات ماننی پڑے گی، لیکن پھر آپ کو سدھرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ فرمایا ایک چھوٹی مچھلی تھی، وہ بڑی مچھلی کے سامنے آئی تو بڑی مچھلی نے اس کو بولا کہ تو بچی ہے، چھوٹی ہے، میں آپ کو نصیحت کرتی ہوں، خیال کرنا۔ کیا کس چیز کا خیال کرنا؟ یہ جو سمندر کے کنارے ہیں نا، اس کنارے کی طرف نہ جانا۔ کیوں؟ وہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو باقاعدہ جال پھیلائے، جال اپنے پاس رکھتے ہیں، جیسے ہی تجھ پر نظر پڑے گی تو وہ جال آپ کے اوپر ڈالیں گے اور تو اس کے اندر پھنس جائے گی، اور جیسے پھنس گئی نا تو وہ پھر وہاں جا کر کے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، کاٹیں گے، اور کاٹ کر کے پھر آگ پر تجھے جلائیں گے۔ آگ پر جلانے کے بعد پھر 32 دانتوں سے کرٹ کر کر کے تجھے کھا جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پیس کر کے کھا جائیں گے۔ تو اس نے بولا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بولا میرا کام ہے نصیحت کرنا، باقی تیری مرضی۔ تو ابھی یہ ادھر ادھر گھومتی رہی، تو جب تک وہ خود گھومتی رہے تو اس کو یہ منظر نظر نہیں آئے گا، جال میں پھنسنا اسے نظر نہیں آئے گا، اور اس کا کباب بننا اس کو نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اگر وہ پھنس گئی تو پھر ابھی اس کے پاس موقع نہیں ہوگا جان بچانے کا، ابھی بس اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کہ ابھی پھر سمجھ سکے، پھر کوئی نصیحت کا فائدہ لے سکے، ابھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ابھی اگر زندگی کے اندر مولویوں کی باتیں نہیں مانتے، اور پھر جب سکرات کا ٹائم آ گیا اور موت کا فرشتہ آ گیا اور رگڑ کر کے کھینچ کر کے جب سانس نکالے گا نا، پھر تمہارا توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پہلے سے مان لے۔ تو برے لوگوں کی اللہ کے واسطے تعریف نہ کرو، اپنا ایمان خراب ہوگا۔ دین کے معاملات کو علماء سے زیادہ تم لوگ نہیں جانتے۔ زعیم القوم ارذلہم، اللہ کے نبی فرماتے کسی قوم کا بڑا کمینہ آدمی ہوگا، یعنی گندے قسم کے لوگ۔ ابھی کمینہ تو سارے سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں، یہ بھی میں تعریف کروں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے بجانے والی، گانے والی، ساز بجانے والی عورتیں پیدا ہوں گی، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ اس کے بعد دنیا باقی رہنے کے لائق نہیں ہے۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک یہ ہے کہ اس امت کے پچھلے لوگ پہلے پاکیزہ لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، پچھلے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، جیسے آج کل کے زمانے کے خبیث قسم کے لوگ صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، جیسے آج کل کے کوئی گندے قسم کے لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ائمہ کرام کی توہین کرتے ہیں اہل حدیث۔ نام کتنا پاکیزہ اور کام شرارت ہے کتنی خطرناک۔ تو جب اس طرح کی خرابیاں آ جائیں، ماحول اتنا گندا ہو جائے کہ ہر طرف برائی ہی برائی، تو اس وقت میں کیا ہوگا؟ فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ زَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَرِيحًا حَمْرًا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر دنیا میں زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے، طوفان آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو طوفانوں کی پیش گوئیاں ہو رہی ہیں کہ یہ ہوگا اور یہ ہوگا، یہ طوفان ہمارے ہی بد عملی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بارشیں آنا کبھی اللہ کی رحمت کے لیے ہوتی ہیں، کبھی اللہ کے عذاب کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک ہی بارش کچھ لوگوں کے لیے عذاب بنتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے رحمت بنتی ہے۔ جب ایسا زمانہ آ جائے تو پتھروں کے برسنے کا انتظار کرنا، جب ایسا زمانہ آ جائے تو زمین پھٹ جائے گی، لوگ اس کے اندر چلے جائیں گے، اور سرخ آندھیاں شروع ہو جائیں گی، مٹی اور ریت اڑ کر کے لوگوں کو اندھا کر دے گی، گھروں کو تباہ کر دے گی۔ یہ سارا کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ نے شرارتیں کی ہیں۔ وَآيَاتٍ تَتَابَعٍ كَنِظَامٍ قُطِعَ سَلْكُ فَتَتَابَعَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے مسلسل ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابوں کی مختلف صورتیں آئیں گی، جیسے کوئی بھی یہ تسبیح ہو، جیسے کوئی ہار ہو، اس کا دھاگا کٹ جائے تو کیسے دانے نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں مسلسل، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف عذاب مسلسل آتے رہیں گے۔ آج کل دیکھو بیماریاں کتنی خطرناک قسم کی، روز نئی نئی بیماریاں۔ ابھی یہ کرونا، پھر ابھی آج اخبار میں آیا ہے کہ پھر ڈینگی وائرس دوبارہ آ رہی ہے، اور پھر چکن گنیا دوبارہ واپس آ رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسانوں کے اپنی بدعملی کا نتیجہ ہے۔ اگر ان چیزوں سے خود بچنا چاہتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچو۔ اگر پوری قوم کو بچانا چاہتے ہو تو خود یہ پیغمبر کریم کی باتیں دوسروں کو پہنچاؤ۔ اگر پتہ لگا کہ یہ ابو کی نافرمانی کرتا ہے، اس کو جا کر کے سمجھاؤ یار ایسا نہ کر۔ اگر پتہ لگا کہ یہ ماں کی نافرمانی کرتا ہے، کسی طریقے سے اس کو سمجھاؤ، دباؤ ڈالاؤ، اور اسی کے اوپر اپنی زبردست اس کو ماں باپ کی نافرمانی سے بچاؤ۔ اگر پتہ لگا کہ یہ خیانت کرتا ہے، اس کو بچانے کی کوشش کرو، پیار محبت سے سمجھ جائے، دباؤ ڈال کر کے سمجھاؤ، کسی طریقے سے وہ خیانت سے بچ جائے، آپ کو بہت بڑا ثواب ملے گا۔ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، آپ اس کو سمجھاؤ، بھائی ایسا نہ کرو، تباہ ہو جائے گا، مال بھی جائے گا، خود بھی ڈوبے گا۔ اسی طریقے سے کوئی ساز گانے بجا رہا ہے، اس کو سمجھاؤ ضرور، بھلے بیٹا ہے کوئی بھی ہے۔ ایسے کچھ تو بدبخت لوگ یہاں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، باہر سے آواز آتی ہے لعنت کی اور گانے کی، تو ان کو سمجھاؤ، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو برباد نہ کرو، ساز گانے سے بچو۔ کوئی نشہ کر رہا ہے، کسی بھی طرح کا نشہ کر رہا ہے، اس کو سمجھاؤ نشہ نہ کرو، تباہ ہو جائے گا۔ شراب جیسی خطرناک چیز، یا جی آج کل یہ جو شیشہ چرس پتہ نہیں کیا کیا مصیبت ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی نافرمانی میں کوئی بندہ اگر پڑا ہوا ہے، اگر پہلے والے بزرگوں کے خلاف بکواس کرتا ہے، اس کو سمجھاؤ ایسا نہیں کرو۔ مسجد میں آ کر کے مسجد کی بے ادبی کرتا ہے، اس کو سمجھاؤ ایسا نہ کرو۔ تو پھر اگر اس طرح کا ماحول بن گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت نہیں آئے گی۔ یہ بڑا زلزلہ، بڑا دھماکہ، بڑی تباہی تب ہوگی جب تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اگر ویسے ہی دنیاوی لحاظ سے پتہ لگ جائے، اگر آپ نے یہ جرم کیا تو آپ کو پولیس پکڑے گی، آپ کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا۔ اگر اسی علاقے نے یہ خرابی کی تو اس پر بمباری کی جائے گی۔ اس سے سارے لوگ ڈرتے ہیں۔ جب اتنا بڑا زلزلہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، اس سے نہ ڈرنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم سب کو ہر طرح کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنے، سمجھنے کے لیے، اپنانے کے لیے، آگے پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔